ایک صاحب کہنے لگے بھائی مسجد تو مجھے سہتی نہیں ہے. اب آئے لوگوں نے بہت سمجھایا چلو مسجد چلو. آخر نماز پڑھی گھر گئے معلوم ہوا کہ بیل مر گیا. تو کہنے دیکھو ہم کہنے رہے تھے مسجد سہتی نہیں ہے. پھر بہت سمجھائے لوگوں نے گئے تو بکری مر گئی. سمجھ گئے. تو اسی طرح ہوتا رہا. پھر نماز چھوڑ دی لوگوں نے. پھر سمجھایا گئے تو وہیں مسجد کے دروازے پر اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا. کل کہ ہم پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں مسجد اب کو ساتھی نہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو ساتھی نہیں. مگر کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں کیا سب کی بکری مر جاتی ہے؟ سب کو بچھو ڈنک مارتا. بس یہ سب بہانے بازیاں. اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے. ایک باندی کسی بادشاہ کی کنیز تھی. اس بادشاہ کی خدمت میں رات کو تھی. آدھی رات کے بعد وہ اٹھی, وضو کیا, مصلے پر اب وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی ہے اے اللہ میں تیری چہیتی بندی ہوں اس لیے مجھے معاف فرما دے, میری مغفرت فرما دے. بادشاہ جاگا ہوا تھا, وہ اس کی دعا سن گیا. صبح کو بولا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتی ہو, اللہ سے کہہ رہی ہو اے اللہ میں تیری چہیتی ہوں تو مجھے معاف کر دے. کیسے چہیتی ہو گئی؟ کہ ارے چہیتی نہ ہوتی میں تو بھی اسی بستر پر تھا, میں بھی اسی بستر پہ, اور تو بستر ہی پہ پڑا رہ گیا. مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور میں اس کے لیے سجدہ کر رہی ہوں, اس سے باتیں کر رہی ہوں. اب تو بتا کہ چہیتی نہ تھی تو اس نے مجھے اپنے دربار میں بلایا. ہاں یہی سمجھو کہ جو مسجد میں جاتے ہیں اللہ ان کو مسجد میں چاہتا ہے کہ یہ لوگ آئیں, تو اس لیے جایا کرو. باقی دیوبندی وہابی لوگ مسجد میں بہت جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ وہ لوگ بڑے چہیتے ہیں. نہیں, یہ لوگ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى, زبردستی یہ لوگ جاتے ہیں. اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہوتی بلکہ لوگوں پر اپنے بزرگی کی چھاپ ڈالنا مقصود ہوتا ہے. کہ لوگوں پر جگانا نماز پڑھتے ہیں, یہاں پر ایک ٹکا ہو گیا